بھارتی میڈیا جموں کو ریاستی درجہ دینے کی خبریں چلا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو یونین ٹیریٹری قرار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کو دیگر بھارتی ریاستوں کی طرح بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر کی تقریب سے خطاب، کہا کہ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ تسلیم شدہ متنازع علاقے کی حیثیت داخلی قانون سازی سے نہیں بدلی جا سکتی۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازش کی۔ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل اور مقامی ووٹر لسٹ میں اندراج کا حق دیا گیا۔ بھارت کا مقصد کشمیریوں کو ان کی ہی سرزمین پر اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ کشمیر کی ثقافت کو مٹانے کے لیے بھارتی رنگ تھوپا جا رہا ہے۔ پاکستانی سیاسی قیادت کا کشمیریوں کی لازوال جد و جہد کو سلام۔ وفاقی کابینہ ارکان کے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے پیغامات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیغام میں کہا، مقبوضہ کشمیر کا بحران عالمی برادری کی بے حسی کا نوحہ ہے۔ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کے باوجود مودی سرکار انکاری ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بولے، پاکستان مسئلہ کشمیر کا پرامن اور منصفانہ حل چاہتا ہے۔ چاروں گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کے بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے پیغامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی لوہے تقدیر پر ثبت ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 5 اگست کو ہمیشہ یوم سیاق کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ سینیٹر شہری رحمان اور سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ 5 اگست 2019 پہلا موقع تھا جب کسی حکومت نے شہریوں سے غداری کی ہو۔ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، کشمیر پر سمجھوتا ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ کشمیر بھارت کا نہیں، کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ بھارت نے مئی میں جارحیت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چند گھنٹے بعد ہی اسے مدد کے لیے امریکہ کو پکارنا پڑ گیا تھا۔ یوم استحصال کشمیر پر سندھ اسمبلی میں بھی قرارداد پیش۔ پی ٹی آئی کی آج احتجاج کی کال، اسلام آباد راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوس ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ 10 اگست تک برقرار رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فوری گرفتاری ہوگی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اضافی سیکیورٹی مانگ لی۔ جتھوں کو اڈیالہ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، آئین میں احتجاج کی چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ ڈی سی آفس احتجاج کی درخواست دے کر سیاسی سٹنٹ کیا گیا۔ ہمدردی لینے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے بچوں کا سہارا لیا گیا۔ بیٹے باپ سے ملنا چاہتے تھے تو 2 سال میں ویزا نہیں مل سکتا تھا۔ ہمیں کسی کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی قیادت کمپرومائزڈ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا، گنڈاپور نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ پاک امریکہ معاہدے کو پارلیمان میں لایا جائے، امریکی صدر کے ٹویٹ سے پیٹرولیم معاہدے کا پتہ چلا۔ وفاقی وزراء کے NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم پر بیانات افسوسناک ہیں۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی رضا ربانی کا کہنا ہے کہ آئین کی روح سے نئے NFC ایوارڈ کی مالیت پرانے ایوارڈ سے کم نہیں ہوگی۔ NFC کے تحت صوبوں کا حصہ 57.5% ہے، نئے ایوارڈ کے تحت 57.5 سے کم حصہ نہیں ہو سکتا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کے لیے ترکیہ کا اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ترک آرمڈ فورسز سے نوازا گیا۔ ISPR کے مطابق ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نیول چیف کی ترک نیول فورسز کے کمانڈر سے اہم ملاقات، 2 طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف کی ترک وزیر دفاع، چیف آف جنرل اسٹاف اور کمانڈر ترکش نیوی فلیٹ سے بھی ملاقاتیں۔ نیول چیف کا استنبول نیول شپ یارڈ کا دورہ، آبدوزوں کی تعمیراتی صلاحیتوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ پاکستان نے یوکرین میں پاکستانیوں کی مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ یوکرین کے تنازع میں پاکستانی شہریوں کی شمولیت کے الزامات بے بنیاد ہیں۔
यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान से ताहाल कोई बाज़ाब्ता राबता नहीं किया गया। इल्ज़ामात के हक में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया गया। हुकूमत मामला यूक्रेनी हुक्काम के साथ उठाएगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का हामी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर आयद टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा कि भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि इसे आलमी मंडी में फरोख्त करके ज़बरदस्त मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को यूक्रेन में होने वाली हलाकतों की कोई परवाह नहीं। भारत की रूस के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें, दिफाई और तवानाई मुआहिदे समेत बढ़ती हुई तिजारत अमरीका को भारत के साथ तिजारती पॉलिसी पर नजरसानी पर मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए भारत को अमरीका को अदा किए जाने वाले टैरिफ में खातिर खवा इजाफा करने जा रहा है। नेतन्याहू का गजा पर मुकम्मल कब्जा करने का घिनौना मंसूबा। इस्राएली मीडिया ने दावा करते हुए कहा, इस्राएली वजीर आज़म गजा पर मुकम्मल कब्जा करने जा रहे हैं। नेतन्याहू जल्द काबीना का इजलास बुला सकते हैं। हमास के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। हमलों में मजीद 94 फ़लस्तीनी शहीद, 439 जख्मी हो गए। भूख से मजीद 5 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़ज़ाई किल्लत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 180 हो गई। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में रोजाना 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। पेरिस में पाकिस्तानी नयाद अली अकबर अखबार फरोश को फ्रांस का आला सिविल एजाज देने का ऐलान। अली अकबर 50 बरस से पेरिस में अखबार फरोख्त कर रहे हैं। अली अकबर पेरिस के आखिरी अखबार फरोश जाने जाते हैं। अली अकबर ने 1973 में फ्रांस आकर अखबार बेचना शुरू किया। अली अकबर को फ्रांसीसी सदर नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मीन लेन देन से मुताल्लिक अमल दरामद केस की समाअत। अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी इस्लामाबाद इंतज़ामिया पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि मुझे सब पता है इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। हमारा कौन सा जज करप्ट है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। उनका बस नहीं चलता, नहीं वरना वो रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। अदालतें भी करप्शन का हिस्सा हैं। डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे? चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अदालत बुलाकर 2 मिनट में कानून सिखा दूंगा। आइंदा समाअत पर ऑर्डर पर अमल दरामद ना हुआ तो डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर अदालत पेश हों। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। ऑस्ट्रेलिया का जापान से जंगी बहरी जहाज़ों के लिए 10 अरब ऑस्ट्रेलवी डॉलर का मुआहिदा। ऑस्ट्रेलिया ने जापान की कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री से मुआहिदा किया। ऑस्ट्रेलवी नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक मुल्की दिफा के लिए हालिया बरसों में ये सबसे बड़ा मुआहिदा है। इब्तदाई 3 बहरी जंगी जहाज़ जापान में तैयार किए जाएंगे। बाकी 8 जहाज़ ऑस्ट्रेलिया के मगरबी इलाके में मुकामी कंपनी तैयार करेगी। अमेरिका ने 20 अगस्त से नया वीज़ा पायलट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। सयाहती और कारोबारी वीज़े के ख्वाहिशमंद अफराद से 5 से 15,000 डॉलर तक के बॉन्ड्स लिए जाएंगे। इकदाम वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद अमेरिका में क़याम करने वाले अफराद के खिलाफ सख्ती के लिए उठाया गया। बरतानिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान समुद्री तूफान फ्लोरेस की जद में आ गया। लीड्स ब्रेडफोर्ड एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे को लैंडिंग के दौरान शदीद तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ा। पायलट ने हिचकोले खाते तैयारे को महारत से उतार लिया।